بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بیٹے اب بولنے کا نمبر ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ اے بڑے میاں بولو نہیں، وہاں سے ہٹو، تم غلط جگہ بیٹھے ہو، وہاں جگہ نہیں ہے۔ یہاں آ جاؤ، اسٹیج پہ بیٹھ سکتے ہو ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ سے ملنے کا یہ موقع ملا۔ باتیں مدرسوں کے جلسوں میں جا کر بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن جی یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے یہ بات سبھی سے کہی جائے کہ خدا کے واسطے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر و قیمت، حقیقت اور اہمیت کو سمجھ لیں جو مدرسوں کی شکل میں اللہ نے دے رکھی ہے، اور اس کی اہمیت کو سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ مدرسوں کو اور مدرسے کے سارے کاموں کو اس طرح کرنے کی کوشش کریں جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کے مطابق ہو، تاکہ یہ مدرسے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور ان کے چلانے والے بھی اللہ کی نظر میں پسندیدہ رہیں اور اللہ کی مدد شامل رہے۔ مدرسوں کا جو کردار ہے اس کا سمجھانا مشکل ہے، چونکہ مسلمانوں کا حال عام حالات میں کسی اچھی بات کو سمجھنے کا نہیں ہے، مشکل میں سمجھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات گہرائی سے سمجھنے کی توفیق دے۔ دنیا کے جو حالات ہیں ان میں دنیا کی طاقتوں نے، ایسی طاقتوں نے بھئی اتنا تیز کیوں کر رکھا ہے، اس کو کم کرو نا، میں نے شروع میں کہا تھا۔ ایسی طاقتوں نے جن کے یعنی اردو کی کہاوت میں بول سکتے ہیں کہ جن کے حکم کے بغیر یا جن کے ارادے کے بغیر آج کل پتہ نہیں ہلتا، ان طاقتوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ایمان والوں کو ایمان سے ہٹانا اور جو نہیں ہے ایمان والے ان کو ایمان سے دور رکھنا ہے۔ یہ طے کر رکھا ہے انہوں نے، ہمارے ایمان کو جس طرح ممکن ہو خطرے میں ڈالنا، یہ ان کا مشن ہی نہیں، ان کا منصوبہ ہے باقاعدہ، جس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ان کے پاس بہت سارے ذرائع ہیں جن کا استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ان کے مقابلے کے لیے کوئی منظم پروگرام اور منظم کوئی محنت مدرسوں کے علاوہ نہیں ہے۔ مدرسوں سے جڑی ہوئی کچھ چیزیں ہیں، جیسے تبلیغی جماعت کو بھی آپ مدرسے کا ایک حصہ ہی سمجھ سکتے ہیں، یا خانقاہوں کو بھی آج کل کے زمانے میں سب کے لیے پشت پناہی کا کام مدرسہ کرتا ہے۔ تو حقیقت میں سیدھے طور پر ایمان سے محروم کرنے کی جو سازشیں امریکہ سے لے کر ہندوستان تک ہو رہی ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کا جو مضبوط ذریعہ ہے وہ مدرسہ ہے۔ اسی وجہ سے وہ ٹارگیٹ ہے،
ان کے نشانے پر ہے، اور اس کے لیے طرح طرح کے مسائل کھڑے کرنا یہ ان کا آج کل معمول ہے۔ تو اب ایسے حالات میں مسلمانوں کو یہ بات تو کم سے کم اب سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ہمارے لیے مدرسے کی حیثیت کیا ہے۔ مسلمانوں میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو مدرسے کو کچھ نہیں سمجھتے، مدرسے کی تعلیم کو کچھ نہیں سمجھتے، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں مدرسے والوں کو، مدرسے میں پڑھنے والوں کو، مدرسے میں پڑھے ہوئے لوگوں کو، مدرسے میں پڑھانے والوں کو، اس پورے سسٹم کو وہ ایک بوجھ کی طرح دیکھتے ہیں۔ ان سے کیا کہا جائے؟ ان سے کہنے کے لیے ہمارے پاس کڑوی باتیں ہیں، مگر یہاں وہ موجود عام طور پر نہیں ہے، اس لیے وہ کڑوی باتیں کیا دہرائیں۔ دوسرا طبقہ ہم جیسے لوگوں کا ہے جو مدرسوں سے جڑے ہوئے ہیں، مدرسوں سے محبت رکھتے ہیں، مدرسوں کو چندہ دیتے ہیں، مدرسوں سے تعلق رکھتے ہیں، مدرسے میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، یا خود ہم لوگ جو مدرسے میں کام کرنے والے ہیں۔ ہم لوگوں سے بہت ساری باتیں کہنے کی ضرورت ہے۔ اس کا خلاصہ میں نے شروع میں بول دیا کہ چونکہ دنیا کی ان طاقتوں کے مقابلے کے لیے مدرسے کی حفاظت ضروری ہے، تو مدرسے کو پورے قاعدے کے مطابق چلانا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ کی دنیا اسباب کی دنیا ہے۔ یہ دنیا جو ہے اس کو اللہ نے اسباب کی دنیا بنایا ہے، تو اگر کام غلط طریقے سے کیا جائے گا تو کام چلے گا نہیں، غلط ہو جائے گا، بگڑ جائے گا۔ تو کام کو صحیح کرنا اس لیے بھی ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں قبولیت کے بغیر دینی کوئی کام جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ مدرسے آج تک جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ اس مقبولیت کی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مدرسوں کو عطا کی۔ اپنی بارگاہ میں اس نظام کو اللہ نے قبول کیا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی کام کریں آپ دنیا میں دین کے لیے، دینی کاموں کی بات کر رہا ہوں میں، تو ان کاموں سے دینی فائدہ پہنچنا یہ ہمارے ارادے سے نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ کے یہاں جو عمل اچھا سمجھا جاتا ہے اس سے دینی فائدہ پہنچتا ہے، کوئی سا بھی کام ہو۔ اسی لیے ہم آج کل یہ بات بہت کھل کر کہتے ہیں اور مجبوراً کہتے ہیں اور ضرورتاً کہتے ہیں کہ مدرسے ہوں یا دعوت و تبلیغ کا کام ہو یا خانقاہوں کی لائن ہو، سب کو ایمانداری کے ساتھ اپنے بڑے اور اپنے اکابر کا جو طریقہ ہے بڑوں کا، اس طریقے پر چلانا اور چلنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ہماری خیریت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کی ذات بے نیاز، اللہ کا دین بے نیاز ہے۔ اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم الٹا سیدھا جیسے چاہے کریں، اللہ میاں اس سے فائدہ پہنچاتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ سب کو ٹھیک رہنا پڑے گا، اپنی مرضی سے چلنے والا کام نہیں چلے گا، کوئی کتنا ہی بڑا آدمی ہو۔ دین اللہ کا ہے اور دین حضرت محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے طریقے پر چلنا ہوگا، ان کے حکم کے مطابق چلنا ہوگا، ان کے صحابہ کے طریقے پر چلنا ہوگا، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے امت کے بڑوں کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ یہ صحیح راستہ ہوگا۔ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک ہی کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ نہیں کریں گے تو ہم جائیں گے، پکی بات ہے۔ اللہ کا دین باقی رہے گا، ہم جائیں گے، ہم سے کام لینا چھوڑ دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے دوسروں کو لے آئیں گے۔ یہ ان کا قانون ہے، یہ ان کی عادت ہے، یہ دنیا کے اندر عمل ہے اللہ تعالیٰ، معمول ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں، سارے ہی مدرسوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی کسر ہو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، جہاں جہاں کمی ہو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اس بات کو ایسا نہ سمجھا جائے کہ مدرسے کا کوئی مخالف ہو تو اس کو مدرسے کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دے کہ دیکھو تمہیں کہہ رہے تھے کہ تم مدرسوں کو ٹھیک کرو۔ ہمیں تو سبھی کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ایمانداری سے سوچیں گے، مدرسے میں بیٹھے ہیں، مدرسے کی بات کر رہے ہیں، اس لیے مدرسے پر بات ہو رہی ہے۔
ورنہ ہر آدمی سے بات کی جا سکتی ہے کہ تو بتا کیا تو اس لائق ہے، تیرے اعمال اس لائق ہیں۔ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں نمبر 1 پر کہ میں اللہ کے یہاں ابھی پہنچ جاؤں تو اللہ میاں مجھے سیدھا جنت میں بھیج دیں گے، میں ایسا نہیں سمجھتا کہ میں اس لائق ہوں۔ ہمیں تو سب کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو مدرسے کی اگر اصلاح کی بات کریں تو اس کا الٹا مطلب نہ لیا جائے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں مدرسہ ہماری سب سے قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو ٹھیک چلائیں۔ اب مدرسوں کو صحیح چلانا مدرسوں کو بچانے کے لیے بھی ضروری ہے دنیا کے اعتبار سے۔ جیسے آج کل کے حالات ہیں، ان حالات میں حکومتوں کے جو قانون ہیں ان قوانین کے حساب سے جو کمی ہو اس کو پورا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ میں نے کہا بھی اسباب کی دنیا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کی شریعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر اگر کچھ کام ہیں تو ان کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ مدرسوں کا ایک بڑا کام جلسہ بھی ہے، جلسوں کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، فی الحال مجھے کچھ بہت زیادہ ہمت نہیں ہے آج کل تھکن کی وجہ سے، لیکن جب کوئی بات کی جائے تو کچھ تو کہا جائے، سارا نہ چھوڑا جائے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جلسوں کو اس انداز سے کرنے کی کوشش کریں کہ جلسے کا اصل مقصد حاصل ہو، جلسے کا مقصد سمجھیں۔ جلسے کا مقصد کوئی تقریب منانا نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی مصیبت یہ کہ ہم ہر چیز کو مناتے ہیں۔ مسلمان جب اپنے اصل کام سے غافل ہوتے ہیں تو پھر وہ ہر چیز کو منانے کے موڈ میں آ جاتے ہیں۔ ہم لوگ تو میت کو مناتے ہیں، جنازے کو مناتے ہیں۔ مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ہے کہ جس کے یہاں یعنی باقاعدہ یہ بات متعین طور پر معلوم ہے کہ کچھ ایک طبقہ ایسا ہے کہ اس کے یہاں اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو وہاں جنازے میں اور پرسہ دینے کے لیے جانے کے لیے الگ ڈریس تیار کرایا جائے گا، اس کے مطابق، شان کے مطابق اور اس موقع کے مطابق۔ تو ہر چیز کو منانے لگیں گے تو مقصد سے تو جڑ جائیں گے، مارے جائیں گے۔ تو جلسہ کوئی منانے کی چیز نہیں ہے، جلسہ تو حقیقت میں اپنی ذمہ داریوں کو یاد کرنے کا ایک موقع ہے، ہمارے لیے بھی اور آنے والوں کے لیے بھی۔ اس مقصد کو سامنے رکھ کر جلسے کا نظام بنائیں گے تو فائدہ ہوگا۔ فائدے کو سامنے رکھیے، اپنی خواہشات کو سامنے مت رکھیے۔ اور مجھے تو سچی بات ہے کچھ چیزوں پر اتنا یقین ہے، میں بے تکلف کہتا ہوں کہ آپ اپنے جلسوں کو لوگوں کی پسند اور ناپسند کے مطابق مت کریے، بلکہ مدرسے کے اور لوگوں کے فائدے کے مطابق کیجیے۔ یعنی مثال کے طور پر میں واضح کر دوں اپنی بات کو کہ آج کل جیسے جلسوں میں اشعار پڑھنے کا تناسب بڑھ رہا ہے۔ یہ جو شعر پڑھنے والے لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک فن کے لوگ ہیں، اور یہ اچھے، یہ جو یہاں جو موجود ہیں، یہ بچہ ہمارا ایاز ہے پڑھتا ہے، یا ایک ابھی بچہ پڑھ رہا تھا کوئی باہر کا، یا ہمارے ایک قاری صاحب پڑھ رہے تھے مولانا ہمارے ان کے بیٹے، یہ تو ہاں طاہر سعود نام ہے ان کے، بھائی ہو نا ناظم کے، اشرف کے، ناظم اشرف کے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ وہ بچہ بھی ہمارا بہت عجیب تھا، اچھا بچہ تھا۔ تو بات ان کی نہیں ہو رہی، بات اس کی ہو رہی ہے کہ آپ مدرسے کے جلسے میں تقریریں بھی کم سننا پسند کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ کچھ اشعار وغیرہ ہوتے رہیں، نعتیں وغیرہ ہوتی رہیں۔ اگر آپ ایک مجلس اشعار کی بنائیں، مقرر کریں، منعقد کریں تو میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ اگر مجھے فرصت ہو میں شرکت کو تیار ہوں، سچ کہہ رہا ہوں۔ اگر اتنے اچھے بچے وہاں پڑھیں گے نوجوان ہمارے تو کوئی حرج نہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ مقصد ہوگا نا اس کا، ایک اس کا مقصد وہی ہوگا۔ جیسے ہمارے مخدوم حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ دامت برکاتہم کی صدارت میں نوگاواں میں مشاعرہ ہوتا ہے، معلوم ہے نا، وہ ایک مقصد کے تحت ہے، بہترین مشاعرہ ہوتا ہے، اور اس کا ایک مقصد ہے حضرات صحابہ کی شان کو ظاہر کرنا۔ آپ اس طرح کسی مقصد کے تحت ایک اشعار کی مجلس منعقد کر لیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے اب بھی میں دوبارہ کہوں، ان لوگوں نے شعر بہت اچھے پڑھے، شعر پڑھنے پر اشکال نہیں ہے،
سننے والوں کے اس ذوق سے مجھے پریشانی ہے کہ وہ تقریر نہیں سننا چاہ رہے، شعر سننا چاہ رہے ہیں۔ جلسہ تو تقریر کے لیے ہوا، آپ کو مزہ نہیں آتا بغیر نعتیں سنے؟ اچھا ایک بات اور بتائیں، نعت سن کے آپ کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ذرا میرا تلخ لہجہ معاف کریں، میں اب مجبور ہو گیا ہوں، بے تکلفی جہاں جتنی زیادہ ہو اتنا بے تکلف بولتا ہوں، اور جب آدمی کی داڑھی سفید ہو جائے تو ویسے بھی بے تکلف بولنے کا حق بڑھ جاتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے نعت کا کیا فائدہ ہوتا ہے آپ کو؟ جو فائدہ ہونا چاہیے وہ تو اکثر لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے۔ نعت کا مقصد ہونا چاہیے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل میں تازہ ہو جائے، زندہ ہو جائے، بڑھ جائے۔ یہ فائدہ اٹھاتا ہے کوئی؟ خواہ مخواہ کی بات ہے، جانتے بھی نہیں کہ کیا فائدہ ہے، کیا مقصد ہے۔ بلکہ یہ لوگ تو شرافت سے پڑھ رہے تھے، آپ تو ان لوگوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو گانوں کی ٹون میں نعتیں پڑھتے ہیں، اور زیادہ پسند کرتے ہیں اگر قوالوں کی طرح کوئی پڑھے، اور اب تو گروپ میں پڑھنے لگے، ان کو زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ کتنا ذوق خراب ہو رہا ہے، کتنا بگاڑ آ رہا ہے، یہ کوئی دین کا کام ہو رہا ہے؟ بالکل غلط بات ہے۔ صحیح کریں، مشاعرہ کرا سکتے ہیں آپ، مشاعرے کو شریعت کے مطابق کریں، 100% صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ نعت کا مشاعرہ کرائیے، آپ اس میں شرکت کیجئے اور مقصد صحیح رکھیے اور اس کو صحیح طریقے سے پیش کرائیے، بالکل صحیح ہے۔ مشکل یہ یعنی کہنا یہ ہے کہ مقصد ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اصل کام چلا جاتا ہے، ہم گا بجا کے یا داد واد دے کے یا بس ایک تقریب سی منا کے خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ یہ ہمارے مولانا رضوان، انہوں نے تو میری وجہ سے مائک بھی ہلکا کرا دیا تھا، لیکن میرا سوال اصل مائک پر ہے کہ وہ اتنا تیز تھا ہی کیوں؟ وہ جو پہلے والا تھا اس کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری مرضی کے خلاف تھا، جن کی مرضی کے مطابق تھا میں انہی سے پوچھ رہا ہوں، ان سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان کی مرضی کیوں تھی اتنا تیز مائک چلوانے کی، اور تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ ان کی مرضی تمہیں ماننے کی کیا مجبوری تھی؟ سوال یہ ہے، تم مدرسے کے ذمہ دار اگر ہو تو تم لوگوں کو سمجھاؤ کہ کام اس طرح ہوگا، یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کے پاس صحیح علم نہیں ہے ان کی بات ماننا شروع کر دو۔ یاد رکھو، صاف بات ہے، میں سارے علماء سے کہتا ہوں اب ذرا سا موڈ بدل دو، کام کرنے کا موڈ بدلو۔ اللہ کے سب محتاج ہیں مگر بندوں کا کوئی محتاج نہیں۔ آپ کو چندہ دیتے ہیں لوگ، آپ کی تائید کرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، کاہے کے لیے کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ آپ سے اپنی باتیں منوائیں۔ اگر اس لیے کرتے ہیں تو لینا بند کر دو، ہمیں نہیں چاہیے۔ اپنی مغفرت کے لیے، ثواب کے لیے دیتے ہو تو لو، ہم پہ احسان رکھنے کے لیے دیتے ہیں تو بالکل مت لو۔ سمجھ لیں علماء اس بات کو، یہ صحیح کرنا پڑے گا، اور یہ اپنے لیے نہیں کر رہے ہم، کوئی اپنی بڑائی کے لیے نہیں، آپ ہی کے فائدے کے لیے۔ آپ پیسہ خرچ کریں اور اس کا یہ فائدہ اٹھائیں کہ آپ کی بات مدرسے میں چلے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پیسہ بیکار گیا، خواہ پیسہ بھی خرچ ہوا اور ثواب بھی نہیں ملا۔ پیسہ دو اللہ کے لیے، مدرسے کی تائید کرو اللہ کے لیے، سارے کام اپنے فائدے کے لیے کرو نا بھائی۔ قبر میں جا کے ضرورت پڑے گی، حشر میں ضرورت پڑے گی، اللہ کے یہاں ان اعمال کے ثواب کی ضرورت پڑے گی، دنیا میں وصول کر لو گے تو ثواب کیا ملے گا؟ اماموں سے بھی کہتا ہوں بدلو اپنا طریقہ۔ مسجد کا متولی تمہارا رازق نہیں ہے، مسجد کی کمیٹی کا صدر تمہارا خدا نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا ایک بندہ ہے، اور تم امام اگر ہو تو تمہارا کردار اس سے اوپر ہے، تمہارا مقام اس سے اوپر ہے۔ بڑائی نہیں کرنی تمہیں، تکبر کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن غلام مت سمجھو اپنے آپ کو، سب اللہ کے غلام ہیں، اور جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کا غلام نہ سمجھے، اللہ کا بندہ نہ سمجھے، بندوں کو اپنا غلام بنائے، وہ بندہ کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے، وہ ہمارے معاشرے کے بھی لائق نہیں ہے۔ یہ بیچ میں بات آ گئی، دل میں بہت ساری باتیں ہیں، تکلیفیں ہیں بہت ساری، اس لیے کہ ہم لوگوں کی غفلت دور ہونے کو تیار ہی نہیں کسی طرح سے بھی، ہم اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مجھ سے اچھا تو کوئی آدمی نہیں ہے، میں سب سے ٹھیک ہوں، یہ سارے خراب ہیں۔ یہ مصیبت ہے ہمارے معاشرے کی اصل، ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے۔ بدلنا پڑے گا اس ذہنیت کو، مسئلہ اللہ میاں کے ہاں جا کے جنت میں جانے کا ہے،
کسی کو دھوکہ دینے کا نہیں ہے، دنیا میں خامخواہ کی عزت پانے کا مسئلہ نہیں ہے، آدمیوں کو مطمئن کر لیں گے آپ اپنی باتوں سے، اللہ میاں کو تھوڑی دھوکہ دیا جا سکتا ہے، وہاں تو دلوں کا بھید معلوم ہے، نیتوں میں بھی اگر گڑبڑ ہوگی وہاں پکڑ ہو جائے گی، دل سے جو گناہ کیے ہوں گے ان پر پکڑ ہوگی۔ تو اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ میں اس موضوع پر نہیں بول رہا تھا، بات آ گئی تو کہی ہے، اصل تو میں بات کر رہا تھا یہ آواز پر۔ اس زمانے میں یہ آواز بھی ایک فتنہ بنی ہوئی ہے۔ میں پوچھتا ہوں جلسے والوں سے، اب ان مولوی رضوان نے تو اپنا پیچھا چھڑا لیا، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں جو عام بات ہے، مفتی یہ بیٹھے ہیں مقرر بہت بڑے، ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھائیں لوگوں کو، اتنی تیز آواز کا فائدہ، جہاں گھروں میں آواز پہنچ رہی ہے، کیا کوئی ہماری تقریر بیٹھ کر سن رہا ہے، توجہ سے سمجھ رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ صرف یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کی نیند خراب ہو رہی ہے۔ جسے سننا ہے، جسے فائدہ اٹھانا ہے، وہ جلسے میں آئے گا۔ ہر جگہ صحیح نیت ہو، یہ سوچ کر بات کی جائے کہ مقصد تو اصلاح ہے، مقصد تو کام کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی دشمنی نکالنا، اپنی بھڑاس نکالنا مقصد نہیں ہے۔ آپ کا کوئی آدمی اگر غلطی بھی کر رہا ہے، اور بھی کوئی مدرسے سے ہٹ کر بات کریں، عام مسلمانوں میں سے، تو اس کو بے عزت نہیں کرنا ہے، اس کی غیبت نہیں کرنی ہے، اس کے پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرنی ہے۔ وہ غلطی کر رہا ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور اصلاح کی کوشش تو پیچھے نہیں ہوگی، سامنے ہوگی، اور سامنے اکیلے میں ہوگی، ہمدردی سے ہوگی، محبت سے ہوگی، اس کی عزت کو بچا کر ہوگی۔ ایسے کون کر رہا ہے ہم میں سے؟ عام طور پر نہیں کر رہے۔ تو کوشش کریں ہم سب، اگر میری باتوں میں سے کچھ کڑوی لگی ہوں تو بہت اچھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ معافی کا لفظ بولے گا کہ کڑوی لگی ہو تو معاف کیجئے گا۔ عام طور پر یہ کہہ دیتے ہیں نا لوگ کہ کڑوی لگی ہو تو معاف کیجئے گا، میں نے الٹا کہہ دیا کہ بہت اچھا۔ مقصد کیا ہے کہ دل تک پہنچے گی۔ اگر کڑوی لگی ہوگی تو کچھ یاد رہے گی۔ حالانکہ میں نے زیادہ کڑوی کر کے نہیں کہی ہے، بے تکلفی سے بات کی ہے، بس اتنا کیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یاد کریے، یاد رکھیے اور بدلیے اپنے آپ کو۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہم لوگوں کا مشن کیا ہے یا ایجنڈا کیا ہے؟ معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے تو دوسروں کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہر ایک دوسروں کو ٹھیک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اپنا ارادہ نہیں کرتا، لہذا کوئی ٹھیک نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ عام مزاج ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی، میں نے حضرت کی کتاب میں پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے پر نعمت رکھتے ہیں، انعام فرماتے ہیں، اس کو اپنے عیب نظر آتے ہیں، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اسے دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں۔ اس کی روشنی میں ذرا سوچئے گا ہمارا معاشرہ کیا ہے۔ میں نے جب یہ بات پہلی بار پڑھی تو میں ڈر گیا، اس لیے کہ میں معاشرے کو جانتا ہوں کہ یہاں عام طور سے ہم میں سے ہر ایک کو دوسروں کے عیبوں پر نظر ہے۔ اس کا کیا مطلب نکلا حدیث کی روشنی میں؟ کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ یہ ہے ڈرنے کی بات۔ بدلیں، بدلنے کی فکر لے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے آپ کو صحیح کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کی اصلاح فرمائے اللہ۔ اور اس مدرسے میں ماشاءاللہ 10 بچے، کتنے وقت میں؟ ایک سال میں 10 بچے، بڑی کارگزاری ہے بھائی ماشاءاللہ۔ پچھلے سال 12 تھے، ماشاءاللہ 13۔ ایک چیز سوچیں ذرا کہ یہ تو ہمارے ہاں جو چیز ہو جاتی ہے، سامنے ہوتی ہے، اس کی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن آپ اگر تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ ایک مدرسہ، اور کیرتپور میں بہت سارے مدرسے ہیں، ان مدرسوں میں سے ایک مدرسہ ایک سال میں 10 حافظ دے رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ یہ چھوٹا کام ہے؟ یہ ہلکی کارگزاری ہے؟ بہت بڑی کارگزاری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ایمانداری سے سوچیں، اگر یہ اپنے مدرسے سے 2 حافظ بنا کر دے دیں تو بھی آپ کو کہنا پڑے گا ماشاءاللہ، لیکن انہوں نے محنت بڑھائی تو 10 بنے، محنت بڑھائی تو 12 بنے، 13 بنے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آج کے اس گئے گزرے زمانے میں بھی یہ ہمارے مدرسوں والے جو ہیں اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم تو ان کو تنخواہ دیتے ہیں، کیا تیر مارتے ہیں آپ تنخواہ دے کے؟ کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ ان میں سے کوئی بھی آدمی مدرسہ چھوڑ کے دکان لے کے بیٹھے تو اس تنخواہ سے دگنا کما لے گا یا نہیں؟
سوچے عام حالات میں یوں تو اللہ کی تقدیر ہے، لیکن سبب کے درجے میں اس تنخواہ سے زیادہ ہی کمائے گا۔ ایسا نہیں ہے، تنخواہ تو ظاہر ہے مجبوری کے درجے میں تنخواہ بھی لی جاتی ہے، لیکن وہ مجبوری ہی کے برابر ہے، ٹھیک تنخواہ نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ کیا یہاں کیا تنخواہ چل رہی ہے، لیکن جو حال ہے پورے ہندوستان کا وہ میں جانتا ہوں اور اس کو کہہ بھی دیتا ہوں۔ ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہیں کہ مکروہ ہے کیا 10-12 ہزار کو تنخواہ کہنا، تو اس کو بہت زیادہ خوش ہو گئے لوگ اس سے، بہت سے، لیکن بہت سے ناراض بھی تو ہو گئے۔ بھئی بیچارے ملازم خوش ہوئے، معتمم ناراض ہوئے، امام اور مدرس خوش ہوئے، معتمم ناراض ہوئے۔ مگر مجھ سے کسی محتمم نے بھی ناراضی کا اظہار نہیں کیا، کسی نے ذرہ برابر بھی کہیں یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے ہم لوگوں کو ایسا کہہ دیا، کچھ نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ سب لوگ اس بات کو محسوس کرتے ہیں، یہ تو حالات ہیں، ان حالات میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ جیسے حالات ہیں، ان حالات میں کام کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مدد ہے، اس مدد کے بغیر یہ کام چل نہیں سکتا۔ میں اصل میں اسی نقطے پر لانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لائق اپنے آپ کو بناؤ۔ بات یہ ہے، ہمارے حضرت یہ فرمایا کرتے ہیں کہ ایک ہے دعا کرانا اور ایک ہے دعا لینا۔ اکثر لوگوں کا کام کیا ہے؟ دعا کراتے ہیں۔ اور دعا لینے کا کیا ہوتا ہے کہ جس آدمی اس کی آپ خدمت کر رہے ہیں یا اس کو خوش کر دیں کسی بھی طرح، اس کے دل سے دعا نکلے گی، یہ دعا لینا ہوگا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا بھی ہے، لیکن کام ایسے کریں کہ اللہ کی مدد خود اترے، خود نازل ہو، اس کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اور اس مدرسے کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ترقی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کچھ ضرورت کی کوئی بات رہ گئی ہوگی تو انشاءاللہ پھر آ رہے ہیں۔ کتنے دن بعد؟ آج کیا تاریخ ہے؟ 11۔ 15 دن بعد انشاءاللہ پھر آنا ہوگا، تو دیکھیں گے، اللہ جو توفیق دے گا کہیں گے، اللہ قبول فرمائے۔ اب کیا ہے جی؟ دعا کر لیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، ہم آپ کے بندے یہاں جمع ہیں مدرسے کے جلسے میں، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے متعلقین کو اور ساری امت کو اللہ معاف فرمائیے، ہم سب کے گناہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما دیجئے، ہمیں اپنے کاموں کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو بگاڑ ہے اس کو دور فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنے عیبوں پر اور اپنی غلطیوں پر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ اس مدرسے کی محنت کو قبول فرمائیے۔ جو بچے حافظ ہوئے ہیں پہلے یا آج، اللہ ان سب کو اور آئندہ والوں کو بھی اور ہم سب کو بھی اس عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ قرآن کریم سے شغف عطا فرمائیے، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو باتیں اس گناہگار نے کہیں، غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دیجئے، صحیح باتیں ہوں تو اللہ نفع پہنچا دیجئے۔ اس سے پہلے بھی علماء نے بیانات کیے، سب کو نافع بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم میں اور ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرمائیے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم، ان کے صاحبزادے اور متعلقین کو صحت کاملہ عطا فرمائیے۔ ہمارے دارالعلوم کے اکابر اساتذہ یا پورے ملک میں جو علماء اساتذہ ہیں، مشائخ ہیں، یا کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہیں، ہمارے تو اسی محلے میں تو مولانا ابن سعود رہتے ہیں، وہ مستقل بیمار ہیں، اور بھی لوگ ہیں، اللہ سبھی کو صحت کاملہ عطا فرمائیے۔ اللہ قوت و صحت بحال فرمائیے، ہم سب کو بھی اللہ قوت عطا فرمائیے، اور ہمیں اور ہمارے گھر والوں اور متعلقین کو مرتے دم تک اللہ صحت کے ساتھ رکھیے، معذوری مجبوری سے محفوظ فرمائیے، ایک دوسرے پر بوجھ بننے سے محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار عطا فرمائیے۔ اے اللہ جن لوگوں کے ذمہ قرضہ ہے ہم سب کو قرضوں سے سبکدوش فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بے گھر ہیں انہیں اچھے گھر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ
جن بچوں کی شادیوں کی عمر ہو گئی ان کے لیے خیر کی شادیاں آسان فرمائیے، اور جن کی شادیاں ہو گئی ہیں اے اللہ ان کو بہترین اولادیں عطا فرمائیے، اور ہم سب کو ہماری اولادوں کی طرف سے خوشیاں عطا فرمائیے، اور ان کے حق میں ہماری تمنائیں پوری فرمائیے، اور ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرمائیے۔ اے اللہ اس مجلس پر، اس پوری بستی پر، ہم سب کے دلوں پر خاص رحمت نازل فرمائیے، ہمارے گھروں اور گھر والوں پر خاص رحمت نازل فرمائیے۔ اللہ اس ملک میں امن و امان قائم رکھیے، دنیا بھر میں امن و امان عطا فرمائیے، جہاں جہاں اہل ایمان بستے ہیں سب کو عزت و وقت کی زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس ملک میں اس وقت جو مہم چل رہی ہے اس کو سب کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے خیر کا، استحکام کا اور استقامت کا اور تمکین کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اللہ عزت و وقت کی زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کی اچھی تمنائیں پوری فرمائیے۔ اے اللہ آنے والے وقت کو ہم سب کے لیے گزرے وقت سے بہتر بنا دیجیے، اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجیے۔ اللہ ہم اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ساری امت کے لیے عافیت مانگتے ہیں، عطا فرما دیجیے۔ اللہ دوام عافیت مانگتے ہیں، تمام عافیت مانگتے ہیں، شکر علی العافیہ مانگتے ہیں، اپنے فضل سے عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہماری دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔